خدا کی ذات کلیم اللہ ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی ذات کلام کرنے والی ہے، اللہ کلیم ہے، تو کلیم اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حق زبان عطا فرماتا ہے جس سے وہ سمجھ بھی سکتے ہیں، وہ سمجھا بھی سکتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت جو کلام، اللہ زبان سے کلام نہیں کرتا، اگر زبان سے کلام کرتا ہو تو پھر قرآن پاک کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آ کر اپنے وجود جسمانی کے ساتھ زبان سے تو اللہ نے قرآن کو نہیں بیان فرمایا، پھر کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہم جو بات کرتے ہیں، جو زبان ہے ہماری، یہ لینگویج ہے۔ اصل کلام کیا ہے؟ کہ وہ کلام یہ ہے کہ جو اپنا مقصد سامنے رکھے اور اپنے مقصد کو پورا کرنے ہیں۔ حواس سے خمسہ بھی اس کے معاون بن جاتے ہیں۔ پورے وجود بدن کے اندر ایک زبان، ایک ذریعہ ہے اپنی بات کے سمجھانے کا اور بات کو سنانے کا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کلیم ہے اپنے کلام کو، تو جو خدا اس بات پر قادر ہے کہ اپنے کلام کو عربی میں نازل کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ کو بھی دوسری زبان نہیں آتی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں کو راس اپنی صفات سے نسبت عطا فرما دیتے ہیں، اور میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العالمین نے اپنی صفات میں صرف توحید اور وحدانیت کے اور خالق اور الہ ہونے کے علاوہ سب کچھ کو تو اپنے پاس میں رکھا ہی نہیں، بلکہ ایثار کر دیا میرے مصطفیٰ پر۔ کیا کیا؟ اب ادھر نہیں، اکیلا میں ہوں، وحدت میری ہے، الہ میں ہوں، خالق میں ہوں، عبادت کے قابل میں ہوں، بس میرا حق اتنا ہے میرے محبوب، باقی سب مالک تو تم، تو کل مالک میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خاص صفات جس میں کلام، کلام کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اس کی مدد سے اپنا مقصد سمجھا سکتا ہے، اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے، اپنی زندگی کے گزارنے میں سہولت ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کلام۔ اب اس کو لینگویج پر نہیں محمول کرنا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنے صفت کلیمی کلام کرنے کی صفت عطا فرما دیتا ہے تو پھر رب العالمین کی طرف سے اس کو وہ اپنے صفت کلیمی کلام کے کرنے کی وہ نسبت کے ملنے کی وجہ سے وہ ہر مخلوق کی معافی الضمیر کو سمجھنے والا بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کلام والا نہیں ہے بلکہ کلیم اللہ والا ہے۔ اس لیے میرے آقا حشرات الارض کی بھی بات کو سمجھتے تھے، اور یہی نہیں حشرات الارض کی بات کو آپ سمجھتے تھے یا مخلوقات نے آپ کی بات کو سمجھا، بلکہ میرے آقا بھی ان سے بات بھی کرتے تھے اور سمجھتے بھی تھے، اور یہ بات عقیدے میں داخل ہے۔ یہ کون سا معجزہ ہے؟ اب یہ جو بیچارے ان حقیقتوں سے اتنا زیادہ محمول کر دیتے ہیں کہ معجزہ تھا، معجزہ خدا کی قسم میرے آقا کا ہر لمحہ معجزہ ہے۔ وہ معجزات تو میرے آقا، آپ کا ظاہری طور پہ سونا بھی معجزہ ہے، آپ کا اٹھنا بھی معجزہ ہے، آپ کا سب کچھ بھی تو پوری زندگی معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اب یہ ہے کہ جانوروں کی بات کو آپ نے سمجھا، اس کو لا کر معجزے پر نہیں، پھر کیا چیز ہے؟ معجزہ وقتی طور پر ہوتا ہے اور وہ مخلوق کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور میرے آقا کی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی مظہر ہے۔ کیا ہے؟ صفات کی مظہر ہے۔ خدا ہے اپنے اندر میں، لیکن خود مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ جس سہارے کو ڈھونڈا، لاکھوں سلام ہو سہارے کو، وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا اپنے کو ظاہر کرنا، وارے رب ہم تو یہ سمجھے کہ مخلوق محتاج ہوتی ہے، لیکن اس رخ پر تو میرا رب محتاج بنا ہے، میرے آقا کا۔ رب کو رب ظاہر کروانے والی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ عقیدہ بالکل محفوظ ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے، نہ ہو سکتا ہے، نہ حقیقت ہے کہ رب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی میرے مصطفیٰ نے تخلیق کیا، بالکل نہیں۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ ہی نے
وجود بخشا ہے، خالق ہے میرے مصطفیٰ، اور عبادت کے قابل اللہ کی ذات ہے۔ اور یہی تعارف میرے آقا نے فرمایا کہ انا عبدی، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ خالق، عبادت، اکتائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ اچھا، اس کی اکتائی اس معنی کے اندر میں کہ وہ ایسا ایکتا ہے کہ اس کو دو کرنے والا مشرک ہے، اس کو ایک میں تو دو کر ہی نہیں سکتا نا، کوئی خاموخواہ کی چکر ہے، خاموخواہ کی چکر ہے۔ بھئی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جو اللہ نے اختیار مخلوق کے اختیار سے باہر رکھا، وہ ایک کو دو نہیں کر سکتا۔ جو شرک کی چکر میں امت کو گمراہ کرتے ہیں، تو پھر وہ امریکہ کرنا چاہیے تھا نا، سورج کو دو بنانے کی، سورج ادھر ایک سورج ادھر، کر کے بتاؤ تو اللہ کو دو کرنے کے لیے چکر، وہ دھاگ امت کو ڈرا رہے ہیں کہ نہیں شرک ہو جائے گا۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ایک سورج ہے جو بندوں کی دست قدرت سے آگے کی چیز ہے، تو ان کو یہ دو نہیں کر سکتے، اللہ کو دو کریں۔ یہ فلسفی کہاں ہے؟ شرک کی بنیادی کہاں ہے؟ اس لیے عاشق اللہ جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں کہ شرک شرک تم کہتے ہو، لیکن ساری دنیا میں ڈھونڈا کہیں پر تو شرک ملا نہیں، ادھر دیکھو تو صرف ایک ہی ایک ملا، کہیں نہیں ملا۔ اب کہیں نہیں ملا تو کیا کہیں تو نہیں ملے گا نا، لہٰذا کیا کرو، اب دھوکہ دینے کے لیے قرآن و حدیث میں ڈھونڈو شرک کو۔ اگر صحیح نظر کے ساتھ قرآن و حدیث کو دیکھو تو وہاں پر وہ شرک جو شیطان کا ہے وہ تو شرک نظر آئے گا، لیکن رحمان کا شرک تو یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کیا۔ اچھا، صفات میں کیا جدا کرے گا؟ رؤوف الرحیم، عزیز علیہ وعنتم حریص علیہ، رحیم بھی تم ہے، کریم بھی تم ہی ہے، اور کیا کیا اپنے صفات کو بھی فرمایا کہ میرے محبوب کو رب نے خود کہہ دیا قرآن مجید میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا نہیں بولے، اللہ کو اللہ کا مقام دو، رسول اللہ کو رسول اللہ کا مقام دو۔ تو چاہ کے بھی تو نہیں دو کر سکتا ہے پاگل، کہیں کو چکر میں پڑ رہا ہے وہ۔ اس لیے جو شرک کی چکروں میں ہے نا، تو اللہ میں شرک کو تو بعد میں اس کی جرت کرنا بیٹا، تو کیا تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا، تو کیا تیرے ساری حکومتیں بھی مل کر نہیں کر سکتی، شرک کو ثابت نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جو تیرے دستے رس سے باہر ہے، سورج کو اللہ نے کیا کیا؟ سر کے اوپر رکھا کہ تمہاری قدرت تمہاری چلی۔ پھر آسمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، نہیں آسمان کو بھی پھاڑ سکتا ہے، وہاں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ جو اللہ کی مخلوق کو انسانوں کے دستے رس سے باہر رکھا، اللہ کی ذات میں شرکت کا دعویٰ کرنے والوں، شرک سے ڈرانے والوں، اللہ کی مخلوق جو ایک ہے اس کو تو دو کر کے بتاؤ، نہیں کر سکتے۔ تو جو خالق اور رب ہے، اور جس کو دو سمجھنا دو کرنا ہی تو شرک ہے، وہ دو ہونے کے قابل ہے ہی نہیں۔ سورج کو تم دو نہیں کر سکتے تو رب کو تم دو کیسے کرو گے؟ شرک دو کرنا ہے، ایک کے بجائے دو ماننا ہے۔ اور ایسا ہی جرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو دو کرنا، دو سمجھانا، دو منوانا، یہ شرک ہے۔ لیکن جس کو رب العالمین نے خود جوڑ کر رکھا، اس کو توڑنا شرک سے بڑا شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک سے بڑا شرک ہے۔ یہ ہے ظلمن کثیرہ، یہ شرکن کثیرہ ہے، یہ کہ جس کو اللہ نے ملائے رکھا ہے اس کو کاٹے۔ یہی تو جرم ہوا لعین مردود شیطان سے، یہی تو جرم ہوا۔ اللہ نے امتحان بھی تو اس کا یہی بنایا کہ وہ جو ملی ہوئی ذات تھی، امتحان کے لیے بابا آدم کے پیشانی میں جلوہ گر ہو گئی، تو اب اس نے تو کہا کہ وہ ایک اور یہ ایک۔ اب دعائی کا مسئلہ یہاں پر آ گیا، اللہ ادھر ہے اور یہ نور اللہ، نور کٹتا ہے، نور کو نہیں کاٹ سکتے، سورج کو نہیں کاٹ سکتے،
چاند کو نہیں کاٹ سکتے، آسمان کو نہیں کاٹ سکتے، تو اللہ کے نور کو کاٹ سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو بانٹا ہے. نور کو یہ تو کاٹنے اور بانٹنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں لوگ مسلمان، اس کو دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں. چکروں کو چھوڑ الجھنوں میں کہاں پڑا ہوا ہے. کوئی بانٹ رہا ہے تو کوئی کاٹ رہا ہے، کوئی بانٹ رہا ہے تو کوئی کاٹ رہا ہے. آپ نور ہے کیا بشر ہے؟ آپ نور ہے کیا بشر ہے؟ دو بھی آپ پیچھے. قصہ ہی ختم ہو جائے گا نا. جب تک وہ سامنے نہ آ جائے، جب تک سب کچھ انہوں ہی ہیں. جب یہ میرے آقا اپنے نارن پاک سے اٹھا کر فرصت دلا کر بولیں کہ یہ میرا رب ہے، تب دیکھیں گے رب کو. فقیروں کے پاس کوئی جھگڑا نہیں رہتا. وہ بانٹنے والے کاٹنے والے نہیں ہوتے بلکہ جوڑنے والے ہوتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نورا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بے شک تحقیق اپنی طرف سے ہم نے نور کو بھیجا ہے. اللہ کا نور کٹتا نہیں ہے، بٹتا ہے. سورج کو نہیں کاٹ سکتا، چاند کو نہیں کاٹ سکتا، تو اللہ کے نور کو کاٹنے کا ضرورت کرنے والا کتنا بڑا فرعون ہے. بٹتا ضرور ہے، اللہ نے بانٹا. حدیث قدسی ہے بخاری اور مسلم کی. قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی خلقت کی تخلیق کرنے والا رب کی ذات ہے. جب ارادہ کیا تو اپنے نور میں سے ٹوٹی نور کو لے کر اپنے محبوب کی تخلیق فرمائی اور ان کے ذریعے سے پھر ساری کائنات کی تخلیق فرمائی. بٹا تو ہے نور، بٹا تو ہے، بٹے گا. لیکن بٹنے کا انکار کر کے اب میرے آقا کو اگر کوئی نور نہ مانے، الفاظ دیگر اولیاء بہت ان معاملات کے اندر میں جری ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کی منشا کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کو اس کا ڈر نہیں ہوتا اس معاملات کے اندر میں، کیونکہ وہ خود یہ چاہتا ہے خدا کو اپنی عبادت اور خدا کو اپنے ذکر اور خدا کو اپنے پجوانے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں. اب اللہ چاہتا کیا ہے؟ اس کا مقصد اگر بندوں سے پورا نہیں ہو رہا تو اس پہ ناراض ہوں گا. مقصد تو خود اپنی ذات کا بنایا نہیں اس نے، مقصد بنایا ہے ذات مصطفیٰ کو کہ میں تم سے میرے بندوں میں تم سے اس لیے خوش ہوں گا جو میرے محبوب سے میں محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو. اس کو چھوڑ کر جو بانٹا ہے اللہ تو بانٹا کیوں ہم نہیں مانتے، تو فرعون سے بڑا فرعون نہیں بنے گا. اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے جو کٹتا نہیں ہے، جو جس نے کاٹنے کی کوشش کی خدا نے اپنی رحمتوں سے، اپنی ہدایت سے اور حق سے، ایمان سے اس کو کاٹ دیا. اور سب سے بڑا کٹال ہوا عرش الہی پر جس کو اللہ نے کاٹا، وہ کسی گناہ اور کسی شرک اور کسی جرم، کسی قتل و غارت گری پر نہیں کاٹا. روئے زمین پر جو جرم ہوا وہ تو قتل کا ہوا اور حسد کا ہوا اور بنی آدم سے ہوا، لیکن عرش جیسے پاک مقدس مقام پر، عرش الہی سے زیادہ مبارک اور مقدس کا مقام، کعبے سے زیادہ عظمت ہے عرش الہی کی. وہ تو عرش الہی کا پرتو ہے تو وہ کعبہ ہے جو ہم قابل تعظیم ہیں، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اپنی نماز کے درمیان اس کی طرف میں ہم جہد کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کیا بات ہے؟ وہاں پر خدا تھوڑی ہے. تو اس عرش الہی پر تو کاٹنے کا شرک کا عمل کی شروعات تو عرش الہی پر، اور کس نے کی؟ شیطان نے کی. وہی تو چکر میں پڑا. اللہ نے کہا کہ میں بانٹا تو مجھے دینا تھا نا، میرے کو ملنا تھا نا، اور ادھر کیوں چلے گی یہ بات؟ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ اچھا ہمارے بانٹنے پر ہم کو تو مشورہ دے رہا ہے، اور تو ہم خالق اور رب ہے. اللہ کو کتنا کبر ہے، خدا کی قسم متکبر صرف اللہ کی ذات ہے. تو اللہ نے کہا کہ تیرے کبر کا علاج جس کی وجہ سے تیرے کبر کی بنیاد بنی ہے انہی کے سامنے سجدہ ہے. کیا ہے مسئلے کا حل؟ میرے کو سجدہ کرنا نہیں ہے. اس لیے کیا کرتے ہیں راہ طریقت کے اندر میں پیران کامل اس کے کبر کے علاج کرنے کے لیے
جاؤ عبادات کرو، حج کرو اور وہ کرو اور اولیاء کے آستانوں پر جاؤ، ادھر ڈھکیل دے رہے. کیوں؟ اپن بھی کام مشرک بن جاتے ہیں. بول کے وہ مردان خدا مردان علی نہیں ہوتے، بلکہ اپنی ذات کے اوپر سب کچھ لے کر اپنا بندہ بناتے ہیں. پہلے وہ اس کا کبر پہلے ختم کراتے ہیں کہ جانے کا انٹرنس گیٹ ہی حق کے لیے صرف پنجتن پاک کی ذات ہے. کوئی میرے مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتا جو پنجتن پاک تک نہ پہنچے. انا مدینہ العلم بابوہا علی. اس تو کہتے اور سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. دروازے میں داخل ہو ہی نہیں تو پھر گھر میں کیسے پہنچو گے؟ دین اس کو مل ہی نہیں سکتا، علم اس کو مل ہی نہیں سکتا جو دروازے باب العلم کے اندر میں ان کی عظمت پر اپنے سر کو نہ بٹھا دے، نہ ڈال دے. نالین پاک مصطفیٰ سے پہلے جو گیٹ آئے گا وہ تو پنجتن پاک آئیں گے. اب یہاں پر اس میں پنجتن پاک کی عظمتوں کو اگر کم کرنے کے لیے تقابل پر صحابہ کو لا رہے ہیں تو الٹی کھائی لوگوں پر لائی کی بات ہوگی. الٹی کھائی لوگوں پر لائی بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ چیز منافقین نے سب سے پہلے ایجاد کی تھی. کیا کی تھی؟ منافقین نے ایجاد کی، اور خدا نے اسی وقت میں انجام بھی بتا دیا ان کو، کہ میرے آقا نے مولا علی کی عصمتوں کو اس درجے میں بیان فرمایا کہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ جیسے موسیٰ کا معاملہ ہے ویسے میرے ساتھ بھی. کیا فرما دیا؟ حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میری اور علی کی مثال ایسی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسا موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ. اچھا بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو مانگا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے مانگنے پر ہارون علیہ السلام کو نبوت دی اور آپ کا ساتھ دیا. اور کیوں دیا؟ ظاہری صورت کے اندر میں. اور صحیح بات تو یہ ہے موسیٰ تم پر کروڑوں سلام ہو، حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر بھی، کہ یہ جو کروایا اللہ نے، جس کی سند قرآن مجید کے اندر میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور معاون نبوت بنے، مانگ کر لیا. یہ سب اللہ نے اس لیے کروایا تاکہ یہاں پر مولا علی کا اور میرے آقا کے ان نظاموں کو امت کے لیے نمونہ بنانا تھا. کیا مطلب ہوا؟ آپ کے کار نبوت میں آپ کے معاون ہونے کی حیثیت سے کہ اب وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور حق حضرت ہارون علیہ السلام کے اگر ہٹا دیا جائے پارٹ کو تو کمزور محسوس ہوگی. تو نبوت موسوی کی، پیغمبر موسوی کی حقانیت میں شریک بنا دیا، ساتھی بنا دیا. اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اگر ایک لمحے کے لیے بازو کر دو تو وہاں پر اس نبوت اور پیغمبری کے نظام کے اندر میں ایک روح کمزور محسوس ہوگا. اور یہ بات میں عقیدے کی بول رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بول رہا ہوں. اہل خانقاہ سطحی اعتبار سے ان چیزوں کو لے کر نہیں چلنا، غور کرنا اس بات پر، اور کہیں پر کوئی بات ہو تو پھر بعد میں ہم سے پوچھ بھی لینا. ہوا کیا کہ بچپن میں فرعون کے پاس جو کچھ ہوا تھا وہ انگار اور وہ رکھا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام نے آگ کی طرف میں ہاتھ ڈال کر شعلہ کھا لی. ظاہر طور پر آپ کی زبان میں رکونیت آ گئی. انتظام کہاں سے ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاون بنانے کا. حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجنا ہے، سبب بنانا چاہیے. اب یہاں پر مولا علی ہے تو جہاں کے مالک میرے آقا ہے، مختار کل میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، نبوت آپ کے گھر کی خیرات ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں. اور ہم کسی نبی کے مقام کے ساتھ موازنہ میرے آقا کی ذات کو ہم نہیں کر سکتے، لیکن قرآن مجید رہبری کرتا ہے لعلکم تتفکرون لعلکم تدبرون. جو فکر اور جو تفکر میرے آقا کی عظمت میں اضافے کا ذریعہ بنے، یہ ہدایت ہے، یہ حق ہے. قرآن کو لے کر اگر کوئی میرے آقا کی عظمت کو اگر کم کرنا چاہتا ہے، چاہے مفسر اعظم ہو، لیکن وہ گمراہ ہے. قرآن پاک کی صورت میں قرآن ہے ہی میرے آقا کی عظمت کے لیے، ہم کیوں نہ کہیں. اگر ان معاملات میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قرآن پاک کے واقعے کے مطابق میں آتے ہیں، اور ہمارا مقصود اگر میرے آقا کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے تو خدا رب تجھے عرش و کرسی کی قسم تو راضی ہوگا، ہم جانتے ہیں
تو ناراض نہیں ہوگا. ناراض تو تیرے محبوب کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرنے والوں سے تو ہوتا ہے. کافروں سے زیادہ ناراض ہوتا ہے اللہ جو میرے آقا کی عظمت کو کم کرنے کے لیے قرآن و حدیث کو استعمال کرے. پہچان ہو جائے گی نا جب بہت قرآن و حدیث کی خدمتیں اور بہت تفسیر و تعلیم اور بہت تقریر و تحریر اور بہت جلسے و جلوس, لیکن قرآن و حدیث کے ذریعے سے مقصد نہیں. مقصد کیا ہو رہا ہے کہ میرے آقا کو اتنا عظمت, ارے مر جانا چاہیے, دم رک جانا چاہیے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش الہی پر, قتل کا گناہ تو زمین پر بعد میں ہوا, حسد کا گناہ تو بعد میں ہوا, لیکن پاک مقام پر جو گناہ ہوا کون سا ہوا؟ نافرمانیوں بدعملیوں کی نہیں ہوگی, گناہوں کی نہیں ہوگی, بلکہ جو نور ہے اس کو کاٹنے کی ہوگی, بانٹنے کے قائل نہیں ہوں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ نقطہ سمجھ میں آ جائے گا. نور کٹتا نہیں ہے, بٹتا ضرور ہے. باٹا رب العالمین نے. ہمارا ایقان اور عقیدہ ہے کہ عرش الہی بھی خدا کے نور کا ایک حصہ ہے, اور کائنات کا ذرہ ذرہ بھی خدا کے نور ہی کے ایک وجود کی وجہ سے ہے. اگر نور کی نسبت ختم ہو جائے, اگر کٹ جائے تو وجود ختم ہو جائے گا. بٹا ضرور ہے, ذرے ذرے میں بٹا ہے رب العالمین کا نور. تبھی تو دنیا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے وجود میں لایا. تو جن کے ذریعے سے کائنات کو وجود میں لایا, اس آقا کی ذات کو رب کی ذات سے کاٹنا. اور رب کی ذات کا مطلب یہاں پر احتیاط پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ تو بات فرما دی حدیث کے اندر میں, قرآن پاک کے اندر میں, قد جاءکم من اللہ نور. جتنے دیوبندی, جتنے اہل حدیث, جتنے بھی ہیں نا مفسرین, کسی کی آج تک ضرورت نہیں ہوئی یہاں پر نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہی لیتے ہیں سب. ابن کثیر ہو کہ آپ جو تمہارے معرف القرآن لکھنے والے ہو, کہ مولانا مودودی کیوں نہ ہو اور کوئی کیوں نہ ہو, لیکن یہاں پر نور سے مراد ان کو کوئی گنجائش نہیں ہے. خدا نے وہاں پر گنجائش ہی نہیں رکھی. یہاں پر نور سے مراد قرآن نہیں لے سکتے, اس لیے کہ قرآن کا تذکرہ آگے اللہ نے فرما دیا. یہاں نور سے مراد خود میرے آقا کی ذات ہے. اب وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے بانٹا ہے, اب یہ بندہ خدا کے بانٹنے پر راضی نہیں ہو کر تو بانٹا کیوں, میں کاٹتا ہوں, کتنا بڑا ظلم ہوگا جی. اور یہ وہ گناہ ہے, یہ وہ ظلمن کثیرہ اور یہ شرک کے اعلیٰ ہے کہ اس کا سب سے پہلا جو جرم ہوا اور جس کی سزا خدا نے اس کو قیامت تک دی, اور وہ گناہ جس کو اللہ معاف نہیں کرتا, کون سا؟ ان اللہ ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ سب کچھ کو تو معاف کرے گا, لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. وہ شرک کون سا شرک ہے؟ ایمان تو سمجھتے ہوں گے لیکن آج شرک سمجھ رہا ہوں. وہ کون سا شرک ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ وہ کون سا شرک ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ کی معافی کے حدود سے باہر وہ کون سا گناہ ہے؟ اچھا معاف نہیں کرے گا تو ایک مرتبہ کوئی مندر میں جا کر ان کے بقول یہ شرک کر رہا ہے تو دوبارہ ایمان کیسے دے رہا اللہ میں اس کو؟ مسلمان بن سکتا ہے؟ تو اللہ تو کہہ دیا کہ شرک کو معاف نہیں کرتا. اگر تمہارے قول کے مطابق میں اگر بت پرستی ہی شرک ہوتی ہے, وہ شرک جو آیت سناتے ہو تو کہ خدا شرک کو معاف نہیں کرے گا, تو کل تو وہ ہندو تھا, مشرک تھا تو مشرک بول رہا تھا, لیکن آج مسلمان بن گیا ہے, اور اس کو لا کر اپنے لاکھوں آدمیوں کے اسٹیج کے سامنے کہ یہ پہلے کافر تھے, یہ مشرک تھے, اب یہ مومن بن گئے, مسلمان بن گئے. خدا تو شرک کو معاف نہیں کرتا, یہ معاف کیوں کیا پھر؟ نعوذ باللہ حرف آ جائے گا نا جی. یہ سب آدھے استادہ ہیں بیچارے, ان کو صحیح راستے نہیں ملے. دیجیے نا جواب. قرآن پاک کے مطابق میں عقیدہ ہے ان اللہ ان یشرک, خدا کی قسم, آقا کے نعرہ پاک کے صدقے میں ایک ایک لفظ پر ہماری نسلوں کا ایمان ہے. اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا, مگر وہ شرک کون سا ہے؟ وہ شرک زمین پر ہونے والا شرک نہیں ہے. یہ تو بیچارے قوم, اگر وہ غیر مسلم کے خاندان میں بتگدوں میں جانے والے, مندروں میں جانے والوں کے گودوں میں وہ اولاد پیدا ہو کر وہ شرک کر رہی ہے, تو ان میں تو ان کے ماں باپ کا قصور ہے. رب تو لے ان کی ذمہ داری, ان کا کیا قصور ہے؟ زمین پر ہونے والا شرک شرک نہیں ہے وہ جس کو خدا نہیں معاف کرے گا.
خدا اپنے بات میں بالکل حق والا ہے. سچائی کا کوئی ثبوت تم دے سکتے ہیں شرک کے بارے میں؟ تم خود دعویٰ کرتے ہیں کہ شرک وہ گناہ ہے، اور بے شک عقیدہ ہے ہمارا، ایمان ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن مقصد بدل گیا یہاں پر. جس کو تم شرک کہہ رہے ہو وہ شرک نہیں ہے. اگر ٹھیک ہے کہ اللہ سب کچھ کو تو معاف کرے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرتا، تو ہم کیا بولیں گے؟ جی تم جا کے مندروں میں بیٹھ کر تم دے رہے نا تفہیم قرآن کی کتابیں، جا کے بدھ قدوں کے اندر میں دے رہے نا اسلامی لٹریچر، اور جو بیچارے آ کر ایمان قبول کر لے رہے ان کو سامنے مسلمانوں کے سامنے پیش کرے، نو کافر تھے، نو مشرک تھے، اور اب مومن بن گئے ہیں. تو شرک معاف ہوا تبھی تو مومن بنے ہیں نا. تو پھر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ شرک کو میں معاف نہیں کرتا، تو یہ کیا چکر ہے؟ پھر کیا جواب دو گی؟ ہے جواب دینا نا جواب. اگر وہی شرک ہے جو تم شرک کہہ رہے ہیں، یہ مورتیوں کا پوجنا اور یہ وہ، ٹھیک ہے اس رخ کے اعتبار سے کہ وہ تعبد عبادت کی صورت کے اندر میں شرک کا ایک رخ ہے، مگر وہ اصل شرک نہیں ہے جس کو خدا معاف نہیں کرتا. شرک کی صفات ہو سکتی ہے، خدا کے بدل کسی کو خدا سمجھنا، خدا کے برابر، ارے ہوتا ہی نہیں، وہ ایک ہی ہے، دو ہو ہی نہیں سکتا. کسی بندے کے بس کی بات کیا ہے؟ اس کے بنائے ہوئے سورج کو تو دو نہیں کر سکتا، دو نہیں کر سکتا، چاند کو دو نہیں کر سکتا، آسمان کو تو دو نہیں کر سکتا. تو میرے رب کو دو کرنے کی دھوکہ دے رہی امت کو دے رہا ہے. تو امت کو بزدل بنا دیا گیا ہے. نہیں، توحید کے معاملے میں تو امت اللہ کے ساتھ میں تو ان کا یقین اور ایمان ہے. میرے آقا کے نالے پاک کے صدقے میں اپنی امت کو میرے آقا نے فرما دیا کہ میں اپنی امت سے شرک سے مطمئن ہوں. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ اور اہل طریقت آل علی اور ولد علی، ان کی خدمت کی واحد بنیاد یہ ہوتی ہے کہ انہیں خدا اور حق شناسی عطا کرنے کے بعد میں ان کو باہمت بناتے ہیں. اس دل جو بنے ہوئے ہیں ان کو ان کے اندر میں طاقت عطا فرماتے ہیں، اور ان کے اندر میں وہ جولانی پیدا کرتے ہیں کہ وہ رب کے معاملے میں کہ تو ایک ہے، عبادت کے قابل تو ہے، خالق تو ہے، ہمارے آقا کا معبود تو ہے، تو پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ باقی تو جو چاہتا ہے اس کے لیے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو تجھ سے تیرے محبوب کو کاٹیں. ہم تو وہ ہیں، ہم بانٹ رہا ہے، تو نے اپنے نور بنا کر بھیجا ہے، ہم اس نور کو پوچھتے ہیں تو تیرا پوچھنا ہے. ہم تیرے حصے نور کی اگر عبادت کرتے ہیں تو وہ تیری عبادت ہے، اس لیے کہ ہم بانٹنے والے نہیں ہیں، ہم کاٹنے والے نہیں ہیں، بانٹنے کے قائل ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو جس شرک کے بارے میں اب یہ جو سنا کر کہتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے نا، گناہی اگر معاف نہیں ہوا تو پھر ایمان کیسے ملے گا، اسلام کیسے ملے گا؟ اور اللہ نے کہہ دیا کہ میں سب کچھ معاف کروں گا مگر شرک کو معاف نہیں کروں گا. تو خدا نے جب کہہ دیا تو نعوذ باللہ خدا پر جھوٹ کا الزام لگائیں گے؟ نہیں نا. کیا پتا چلا ہم خدا کو ہم محفوظ کیا کریں گے؟ خدا ہم کو محفوظ فرما، ہمارے ایمان کو اور ہماری خانقاہ کو، ہمارے سلسلے کو، ہمارے سننے والے سمجھنے والوں کو توحید کا علم بردار بنا، اپنی معرفت عطا فرما. ہم معرفت کے بھیکاری ہیں، مصطفیٰ کے نارائن پاک کے صدقے میں خدا کی پہچان لینا چاہتے ہیں. ہم غوث و خواجہ کی چوکھٹوں سے رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ پیر پرستی کے ذریعے سے بھی تو رب پرستی کو سیکھنا چاہتے ہیں. وہ شرک جس کو اللہ نے جس شرک کو خدا معاف نہیں کرے گا، اور خدا کی قسم اللہ اپنی بات میں سچا ہے، خدا سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا. اور قرآن سچا ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بے شک ہدایت کی کتاب ہے قرآن پاک، اس میں اللہ نے فرمایا کہ میں شرک کو تو معاف نہیں کروں گا. کا مطلب کیا ہے؟ کہ زندگی میں ایک مرتبہ شرک ہو جائے تو خدا نے کہہ دیا کہ معافی نہیں ہے اس کی. قتل کر دیا، جان آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. وہاں پر تو کاٹ دیا اللہ تعالیٰ. پھر وہ اب یہ بت پرستی، اس کو شرک ڈرانا، اس کو شرک بولنا، ان کو مشرک بولنا. اچھا وہ مشرک ہے تو پھر میرے آقا کی دعوت امت کیسے؟ میرے رب کے بندے کیسے ہیں وہ؟ ان کو بنی آدم کیسے کہہ سکیں گے؟ اللہ کی مخلوق کیسے کہہ سکیں گے جبکہ خدا نے تو ان کو کاٹ دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے آداب کو سکھایا. اب پھر اس آقا کی اللہ کی پہچان تو میرے مصطفیٰ کروائی گئی. اب میرے مصطفیٰ کی پہچان کون کرائے گا؟
وابتغوا الیہ الوسیلہ، نہ سیڑھا بس سیڑھی یا اچک کے بھاگو بولا جی۔ اب جس کو نہ پیر معلوم ہے، نہ راجن شاہ ولی معلوم ہے، نہ جن کو تاج الاولیاء معلوم ہے، نہ صابر پاک، نہ غریب نواز، نہ غوث الاعظم، نہ پنجتن پاک، نہ مولا علی، نہ مولا کائنات، اب اس کو لے جا کر رکھ رہے خدا کے سامنے۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ خبردار قرآن مجید کے اندر میں کہ میرے محبوب کی عظمت کا یہ مقام ہے کہ اگر ان کی آواز سے تمہاری آواز بڑھ جائے تو تمہارے اعمال ہڑپ کر دی جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے محبوب کی مجلس میں آئے تو کانوں کو جھکائے ہوئے کھڑے رہو۔ میرے محبوب آگے چل رہے ہیں تو ان کے آپ کے سائے مبارک سے دور رہو، اور آپ سے تم اپنے آپ کو آگے بڑھانے میں اتنی ہمت مت کرو ورنہ تمہارا ایمان چلے جائے گا۔ یہ میرے آقا کی عظمتوں کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اب آقا کی عظمت کو ہم کیسے پہچانیں؟ کیا ہم صرف درود شریف پڑھ کر یا نعتیں پڑھ کر ہم اپنے آقا کو پہچان لیے؟ جیسا انہوں وہاں پر اٹکے وہاں پر یہ بھی اٹک جائے گا نا۔ اب آقا کی معرفت کروانے والے کون ہیں؟ اب آقا کا دروازہ کھلا ہے؟ نہیں، آقا کا دروازہ اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ بے وقت میرے محبوب کی بارگاہ میں تم آیا مت کرو، اور میرے آقا اگر بلا رہے تمہارے لیے دعوت کھانے کے لیے قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اور کھا لو اور فوری وہاں سے روانہ ہو جاؤ، کہ وہاں پر کھانے کے بعد میں ادھر ادھر کی اونچی آوازوں سے باتیں تم دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں کرنا۔ اتنے آداب اللہ نے سکھایا، اور اس آقا کی بارگاہ کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نعت لکھ دیے، ہم تو سلام لکھ دیے، ہم تو درود پڑھتے ہیں روزانہ ماشاءاللہ۔ ہاں نہیں، دھوکہ کھا رہا ہے۔ آقا کی معرفت کون کروائے؟ رب کی معرفت اس کا حق سے خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کو۔ اب سوال کریں یا اللہ، اب تیرے محبوب کی معرفت کے لیے تیری منشا کیا ہے؟ تو نے تو روک دیا اپنے محبوب کی بارگاہ میں، میرے محبوب کی بارگاہ میں بنداز بن کر نہیں آ سکتے۔ اب یہ خوش ہو رہا ہے کہ جشن میلاد النبی منا لے کر اور ماشاءاللہ وہ کر لے کر یہ کر لے کر، تو عاشق رسول کی وہاں پر تو روک دیا رب العالمین نے۔ تمہاری اگر آواز بھی اونچی ہو جائے گی تو اعمال ہڑپ کر دیے جائیں گے۔ میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر میں گستاخی اور بے ادبی کو میں برداشت نہیں کرتا۔ تو رب سے پوچھے کہ یا اللہ پھر تیرے محبوب کی معرفت کون ادا کرے گا؟ معرفت سمجھ رہے نا، پہچان، صحیح تعارف، کیا ڈسپینشن کیا بولتے ہیں اس کو، صحیح انٹروڈکشن کون کروائے گا؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی صحیح پہچان میرے مصطفیٰ ان کے علاوہ کوئی نہیں کرا سکتا۔ اب پھر میرے آقا کی پہچان اور معرفت، اب پیر دعویٰ کر لے کہ میں تم کو میرے آقا کا عاشق بنا دیتا ہوں اور بالکل مدینے تک پہنچا دیتا ہوں، نہیں۔ اگر وہ صحیح طریقے والا ہوگا، اگھاؤ کے دعوے دار نہیں ہوگا، رحمان والا ہوگا، شیطان والا نہیں ہوگا، تو با ادب پنجتن پاک تم جاؤ، کیا کرے گا؟ اس لیے کہ آقا نے یہ حق اپنی پہچان کا محفوظ کر کے، گمراہ تو نہیں ہوگے نا، احتیاط تو سمجھو گے نا اس بات کی، ذرا بات بہت اونچی ہو جا رہی ہے لیکن سمجھو اس کو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چاہت پر حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ کون بنے؟ معاون نبوت بنے، اور تکمیل نبوت میں آپ حصے دار بنے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اب نبی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اور وہ کیوں تھا؟ کہ آپ کی نبوت کے منشا کو اور نبوت کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر میں لکونیت کے عیب کو خدا نے پیدا کروایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دیا۔ اچھا، کوئی دوسرے نبی کے ساتھ بھی کسی نبی کو دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تذکرہ ملے نہ کیا؟ ہمارے علم تو نہیں، لیکن یہ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہاں پر نبوت میں جو ساتھی بنایا، اس کی وجہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، یہ نمونہ دینا تھا مولا علی کی عظمت کو میرے آقا کے ساتھ بتانے کے لیے۔ قرآن کی دلیل ہے یہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں محتاجی رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر مخدومی اور قدرت رکھی ہے۔ میرے آقا نے سب کچھ کے قدرت کے باوجود یوں فرما دیا کہ میری اور علی کی مثال ایسی جیسے موسیٰ اور حضرت ہارون کی ہے۔
وہاں پر تو خدا نے کروایا، لیکن یہاں پر ظاہر کروایا اس لیے کہ نبوت ختم ہوگی اور ولایت کا نظام شروع ہوگا، اور ولایت جو قیامت تک چلے گی وہ علی کے ذریعے سے چلے گی، اس کے لیے ساجی بنا دیا۔ ہم نبی نہیں مانتے مولا علی کو، لیکن مولا علی علیہ السلام ضرور کہیں گے، اس لیے کہ آپ آل ہیں۔ مولا علی کا مقام تم خالی مولا کہہ کر خوش ہوتے ہو، لیکن ہم تو مولا علی علیہ السلام کہیں گے تو بھی خدا کی قسم حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر کون ہے؟ انا مدینۃ العلم بابها علی، اور کہا کہ جیسے موسیٰ اور حضرت ہارون تھے ویسے میرے اور علی کی مثال ہے۔ اور کہیں پر یہ فرما دیا قربان جائے یا رسول اللہ آپ کے ارشادات کے اوپر، کہ فرمایا کہ عرش الہی پر ایک نور کے دو حصے تھے، ایک علی کی صورت میں اور ایک میرے صورت میں، ایک نبوت کی صورت میں، ایک ولایت کی صورت میں۔ علی اس وقت سے ہے جب تک میرا نور ظاہر ہوا تھا۔ کیا ہے کہ مولا علی کا مقام، اس لیے کہیں کاٹو نہیں، یہ بات کو یاد رکھنا۔ بٹتا ہے مگر کٹتا نہیں، نبوت کٹتی نہیں ہے، بٹتی ضرور ہے۔ نبوت کا نور کٹتا نہیں ہے، امت میں قائم رہے گا نبوت کے نور کا سلسلہ، لیکن بٹ کر وہاں پر نبیوں کو ملتی تھی، اب یہاں ولیوں کے اندر میں بٹے گی۔ ولایت انوار نبوی ہوتے ہیں، اور انوار وہ نور کے ذرات ہوتے ہیں ان اولیاء کرام کے اندر میں جو اصل نور کے ساتھ میں رہتے ہیں، خدا کی قسم۔ تو جنہوں نے کاٹا اللہ نے ان کو کاٹا۔ وہ شرک جو سب سے پہلے عرش الہی پر ہوا، عرش سے زیادہ پاک مقام کوئی اور نہیں، تو پتہ کیا چلے گا کہ وہ شرک جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ نہیں کہ وہ صرف مندروں میں ہوگا، بازاروں میں ہوگا، شاپنگ مالوں میں ہوگا، گھروں میں ہوگا، خود خانوں میں ہوگا، نہیں، وہ تو ہوگا ہونے کے اعتبار سے وہ پاک جگہوں پر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے، اور وہ شرک کیا ہے معلوم ہے؟ خدا کے نور کو کاٹنا، بانٹنے کا قائل نہ ہونا۔ بٹا ہے میرے مصطفیٰ میں، شیطان نے کہا کہ نہیں کٹا ہے، تو خدا نے کاٹ دیا اس کو، اور وہ شرک ہے جو شیطان نے کیا تھا کہ خدا کے نور کے بٹنے کا انکار کر کے کٹنے کا قائل کروایا تھا۔ ارے یہ تو کیا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں نور مصطفیٰ ہے، ان کو ہم سجدہ کیوں کریں؟ سجدہ تو اللہ کو کریں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ شرک وہ عقیدے کا شرک ہے جو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ شرک کی بنیاد کیا ہوگی؟ یہ بتوں کو سامنے رکھ کر پرستش کرنا نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے اصل، وہ جس کو خدا معاف نہیں کرے گا۔ وہ شرک خدا کے نور کو کاٹنا ہے۔ خدا نے کہا کہ میں نے اپنے نور کو بانٹا ہے، اب یہ کہہ دے کہ نہیں کٹ گیا ہے، اور وہی چکر میں تو آیا اس نے، شیطان نے کہا کہ میں تجھے سجدہ کروں گا، لیکن ان کو، اور اس کی بنیاد کیا؟ انا خیر منہ، یہ تکبر ہے، یہ ناڑ بند کی جاتی ہے راہ طریقت میں، اور جس کی راہ طریقت کے اندر میں یہ کبر کی ناڑ بند نہ ہو، اس راہ طریقت میں اس کو منزلیں نہیں مل سکتی۔ اس لیے میرے بچوں، شرک کے پیدا کرنے والی شرک کی ماں، اس سے زیادہ بری چیز جو مجھ کو اور تم کو مسجدوں میں رہ کر برباد کروائے گی، پیر بن کر برباد ہوگا، خانقاہوں میں رہ کر برباد ہوگا اور محروم ہوگا، وہ تمہارا میرے اندر کا شرک ہے۔ اور شرک کی ماں، شرک کو جننے والا تمہارا میرا کبر ہے۔ شیطان نے وہاں پر اسی کبر کی وجہ سے کہا نا کہ انا خیر منہ، میں تو آگ سے، اللہ نے تو نے مجھے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا۔ پھر اس کے بعد امتحان کے لیے نور مصطفیٰ کو لایا خدا نے اپنے خاص نور کو، تو اس نے کہا کہ ان میں کیوں آیا، وہ تو میرے میں آنا تھا، میں قابل تعظیم ہو جاتا۔ کبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، کبر سے اپنے جسم کی کھال کو اتروا دینے کا بھی موقع ہو تو اچھا ہے، سستا سودا ہے، علاج آسان ہے کہ کھال کو اتار دو، لیکن کبر کو اس سے پہلے نکال کر پھینک دو۔ ہم روئے زمین پر سب سے زیادہ برے ہیں، اپنے آپ کو سمجھو اور سمجھ کر دل کو تیار کرو اس پر۔ کھاندے جھکانے سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، جی ہاؤ بولنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اپنے اندر کے کبر کو ختم کرنے کی فکر تم کو مجھ کو اپنی ذات سے کرنی پڑے گی۔ یہ کبر ہے، جنے گی یہ شرک کو، میں بہتر ہوں، اسی میں تو مارا گیا شیطان اور عزازیل۔ سے الہی پر ہوا، اور وہ شرک کی بنیاد کیا بنی تھی؟ اللہ کے نور کے بٹنے کا انکار کر کے۔ اب جو میرے مصطفیٰ کو اللہ کا نور نہ مانے، بشر پر اصرار کرے، کیا پہچان دے گا، رپورٹ دے گا کہ نہیں دے گا؟ میرے آقا کا اسلام ہے،
لیکن سنبھالنے والی ذات مولا علی کی ہے، میرے مصطفیٰ نے دے دیا دین کو، سنبھالنے والے وہ ہیں، امت کو سنبھالنے والے بھی مولا علی ہیں۔ سنبھالنے کے لیے پھر جس زمانے کے اندر جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا انتظام کرنے والی ذات مولا علی کی۔ تو ہم اپنے آقا کا احسان اور آپ کی خیرات کی سوغات نبی مولا علی کی بھیک پر ہم قرات کریں گے کہ مولا علی پہچان کروائیں گے تو ہوگی، ورنہ آقا کی عظمتوں کو ہم کیا جانیں؟ اب مولا علی کی عظمتوں کو ہم کیا جانیں؟ وہ تو پوچھیں گے سید کائنات سے، وہ تو پوچھیں گے مولا حسن سے، مولا حسین سے، وہ تو پوچھیں گے امام زین العابدین سے، وہ تو پوچھیں گے حضرت امام جعفر صادق سے، اور ہوتے 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 پیران کامل اور پیران طریقت سے پوچھتے پوچھتے وہ پھر سکھائیں گے کہ آل علی اور اولاد علی کیا ہے۔ پھر وہاں پہنچیں گے غوث و خواجہ پھر آگے بڑھائیں گے، تو پھر یہ ہوگا اسٹیپ بائی اسٹیپ سے جانا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ بیٹا وہ بات یاد رکھنا کہ نور کو کاٹنے والے مشرک ہیں اور نور کے بانٹنے کا نظام لے کر چلنے والے نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ لا الہ الا اللہ۔